الحمد لله فاطر السماوات والأرض والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. آمنت بالله الكريم وصدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. حضرت کا حکم ہے بس کچھ اہم باتیں آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں، اس امید کے ساتھ کہ اللہ رب العزت ہمیں عمل خیر کی توفیق عطا فرمائے. آمین. ہمیں کرنی ہے شہنشاہ بطحا کی رضا جوئی، ہمیں کرنی ہے شہنشاہ بطحا کی رضا جوئی. وہ اپنے ہو گئے تو رحمت پروردگار اپنی، وہ اپنے ہو گئے تو رحمت پروردگار اپنی. اور نہ طاعت پر نہ تقوی پر نہ زہد و اتقا پر ہے، نہ طاعت پر نہ تقوی پر نہ زہد و اتقا پر ہے. ہمارا ناز جو کچھ ہے محمد مصطفیٰ پر ہے، ہمارا ناز جو کچھ ہے محمد مصطفیٰ پر ہے. اور کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. معاشرے کی زبو حالی بالخصوص امت مسلمہ کی زبو حالی کے حوالے سے بس مختصر طور پر سرسری طور پر جو اسباب ہیں میں آپ کے سامنے بیان کر کے اپنی گفتگو کو مکمل کروں گا. آج جس حالات سے ہم گزر رہے ہیں، پوری دنیا پوری امت مسلمہ جن حالات سے گزر رہی ہے وہ ہم میں سے کسی سے پوشیدہ نہیں ہے. امریکہ سے لے کے یورپ تک، یورپ سے لے کر کے چین تک مسلمان مظلوم ہیں، پریشان ہیں، ستائے جا رہے ہیں، پستی اور ذبح و حالی کی حالت میں ہیں. صرف امریکہ اور یورپ اور مغرب ممالک نہیں بلکہ اسلامک ممالک، چاہے وہ فلسطین کی سرزمین ہو، عراق کی سرزمین ہو، لیبیا کی سرزمین ہو، اور حالیہ میں ایران کی سرزمین کو دیکھ لیں. آج مسلمانوں کا خون پانی سے بھی زیادہ ارزاں اور سستا ہو چکا ہے. آج کیا وجہ ہے کہ ہم مظلوم اور پریشان ہیں؟ آج ہم پستی کی طرف جا رہے ہیں، آج ہم ذبح و حالی کی طرف جا رہے ہیں. کبھی ہم نے اپنے آپ پر غور کیا کہ آخر کیا اسباب ہے، کیا وجوہات ہے، کیا ریزن ہے کہ آج ہم مظلوم ہیں؟ وہ 313 تھے جو ہزاروں پر بھاری تھے، لیکن آج ہم پوری دنیا میں کروڑوں اربوں کی تعداد میں ہونے کے باوجود بھی آج ہم مظلوم ہیں، پریشان حال ہے. کیا وجہ ہے، کیا اسباب ہے؟ اسباب بہت سارے ہیں، کئی سارے وجوہات ہیں، لیکن 3 اسباب جو آج کی اس مجمع سے میں بیان کرنا چاہوں گا تاکہ ان اسباب پر ہم غور و فکر کر کے اپنے حالات کا ہم جائزہ لیں اور اپنی حالت کو بدلنے کی کوشش کریں. عزت نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، کہ تم گھبراؤ نہیں، غم نہ کھاؤ، تمہیں بلند و بالا ہو گیا اگر تم سچے مومن ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعلان فرما دیا، قرآن کریم میں ہے، آیت موجود ہے، اور ہمارا ایمان ہے کہ ہم ہی بلند و بالا ہوں گے. لیکن کب بلند و بالا ہوں گے، کب ہم فتح اور کامرانی کے مقام پر ہوں گے؟ اسی وقت ہو سکتے ہیں جب ہم سچے مومن ہوں گے، جب ہمارے اندر ایمان کی جو صفات ہے وہ موجود ہو. ہم صرف دکھاوے کے مومن ہو جائیں، دکھاوے کے مسلمان ہو جائیں تو ہم کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے. علامہ اقبال نے کہا تھا، وہ شعر کا ایک ٹکڑا ہے کہ وہ تمہیں دیکھ کر کے شرمائے یہود. ہمیں حقیقی مومن اور حقیقی مسلمان بن کر کے اپنی دنیا کے سامنے پیش ہونا ہے. سب سے پہلی وجہ جو ہماری ذبح و حالی کی ہے، ہماری پستی کی ہے، وہ یہ ہے کہ ہم نے اطاعت الہی اور اطاعت رسول کو فراموش کر دیا ہے. آج ہم اپنی زندگی کا جائزہ لے لیں،
اپنی زندگی کا محاسبہ کر لے، صبح سے لے کے شام تک اور شام سے لے کے صبح تک ہماری زندگی نافرمانیوں میں گزر رہی ہے. ہماری زندگی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں نہیں بلکہ اللہ اور رسول کی نافرمانی میں گزر رہی ہے. اگر ہماری زندگی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں بسر ہونے لگے، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں زندگی ہماری گزرنے لگے، ہم کامیاب و کامران ہو سکتے ہیں. اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ کہ تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور آپس میں جھگڑو نہیں. وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا اگر تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت نہیں کرو گے، آپس میں تم جھگڑو گے تو تمہاری ہوا نکل جائے گی، تم ذلیل و رسوا ہو جاؤ گے. اس وجہ سے آج ضرورت ہے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں اپنی زندگی کو بسر کریں. اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کو اپنی زندگی کا اوڑھنا بچھونا بنا لے، اپنی جبینوں کو سجدوں کی تڑپ، سجدوں کا عادی بنا لے. اپنی جبینوں میں، ہمارے جبینوں میں سجدوں کی تڑپ پیدا ہو جائے. وہ 313 تھے جو ہزاروں پر باری تھے، وجہ یہ تھی کہ ان کے جبینوں میں سجدوں کی تڑپ تھے، ان کی زندگی اطاعت الہی اور اطاعت رسول میں بسر ہوتی تھی. لیکن آج ہم اپنی زندگی کا جائزہ لے لیں، آج ہماری زندگی اطاعت الہی اور اطاعت رسول میں بسر نہیں ہو رہی ہے بلکہ صرف اپنی مرضی، اپنے نفس کے خواہش ہم اپنی زندگی گزار رہے ہیں. تو پہلی وجہ جو ہماری ذوب و حالی، ہماری پستی کی ہے کہ ہم نے اطاعت الہی اور اطاعت رسول کو فراموش کر دیا ہے. دوسری وجہ جو ہماری ذوب و حالی اور پستی کی ہے وہ ہے علم انحطاط. آج ہماری قوم، آج ہماری ملت علم کے میدان میں بچھڑتی ہوئی نظر آ رہی ہے. آپ اندازہ لگائیں، آپ غور کریں، وہ نبی، وہ پیغمبر جس پر سب سے پہلی وحی اقرا بسم ربک الذی خلق نازل ہوئی، آج اسی قوم، آج اسی پیغمبر کی امت آج پڑھنے میں پیچھے نظر آ رہی ہے. وہ پیغمبر جس نے دنیا کو کتاب و قلم سے آشنا کرایا، آج اسی امت، آج وہی امت، اسی پیغمبر کی امت کتاب و قلم سے ناآشنا ہے، کتاب و قلم سے دور ہے. آج ہماری ذوب و حالی کی وجہ تعلیم انحطاط ہے، علم انحطاط ہے. آج پوری دنیا میں دیکھ لیں ہمارا علم گراف کتنا ہے، تعلیم شرح ہماری کتنی ہے. آج ہم پوری دنیا میں تعلیم کے میدان میں ہم پستی کی طرف جا رہے ہیں. ہمیں تعلیم کے میدان میں آگے آنا ہوگا. آج ہم دیکھیں، آپ رپورٹ اٹھا کر کے دیکھ لیں، پوری دنیا میں اسلامک 57 ممالک ہونے کے باوجود بھی 500 ٹاپ 500 یونیورسٹیز میں بھی ہماری ایک بھی یونیورسٹیز نہیں آ رہی ہے. یہ ہمارے تعلیم انحطاط. آج ہمارے نوجوان جن کو تعلیم کے میدان میں آگے آنا چاہیے تھا، آج ہمارے نوجوان کس طرف جا رہے ہیں، آج ہماری آنے والی نسلیں کس طرف جا رہی ہیں. اس حوالے سے ہمیں غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے. آج آپ دیکھ لیں کہ جس اسلام آپ نے کبھی غور کیا کہ اسلام سے پہلے کا جو دور تھا وہ دور جاہلیت تھا اور اسلام کا دور اسلام ہے. کبھی آپ نے غور کیا اگر وہ دور جاہلیت تھا تو یہ دور علم ہونا چاہیے تھا، اور اگر یہ دور اسلام ہے تو پھر اسے دور کفر ہونا چاہیے تھا. لیکن وہ دور جاہلیت ہے، یہ دور اسلام ہے. پتہ چلا کہ جہاں جہاں اسلام ہوگا وہاں علم ہوگا، اور جہاں اسلام نہیں ہے وہاں علم نہیں ہے. آج ہم اسلام کے ماننے والے ہیں پھر بھی ہمارے درمیان علمی انحطاط ہے، ہم علم سے کوسوں دور ہے. اسلام ہمیں علم کی دعوت دیتا ہے. قرآن کریم میں 84 مقامات پر، 84 مقامات پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم کے حوالے سے تاکید کی ہے. علم کے حوالے سے قرآن کریم میں ارشادات موجود ہیں، اس کے باوجود بھی ہم علم کے میدان میں پیچھے. اللہ رب العزت میں اس علم کو اور اس علم کی روشنی کو اپنے آپ کے اندر، اپنے سینے کے اندر اور اپنے آنے والی نسلوں کے اندر فروغ دینے کی توفیق عطا فرمائے. تیسری وجہ، بس اس وجہ کو میں بیان کر کے اپنی گفتگو کو مکمل کرتا ہوں، آج ہماری ذوب و حالی اور پستی کی، وہ یہ ہے کہ ہمارے درمیان اتحاد کا فقدان ہے. ہم متحد نہیں ہیں، آج ہم منتشر ہیں. دوسری قومیں متحد ہو رہی ہیں اور آج ہم منتشر ہو رہے ہیں. جس قوم کو متحد ہونا چاہیے تھا، جس قوم کو آپس میں محبت اور بھائی چارگی کے ساتھ آپس میں رہنا چاہیے تھا، آج وہ تھوڑی تھوڑی سی باتوں پر منتشر ہو رہے ہیں، تھوڑی تھوڑی سی باتوں میں آپس میں دشمنیاں ہو جا رہی ہیں.
اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ تھام لو اور آپس میں فرقے نہ پیدا کرو، آپس میں تفرقہ پیدا نہ کرو۔ لیکن آج ہم چھوٹے چھوٹے گروہوں میں بٹ گئے ہیں، آج ہم آپس میں منتشر ہو گئے۔ کسی نے کیا خوب کہا تھا متحد ہو تو بدل ڈالو دنیا کا نظام، منتشر ہو تو مرو شور مچاتے کیوں ہو۔ آج پوری دنیا تو یہی چاہتی ہے کہ ہم انہیں منتشر کر دیں، ہاں آج ہمیں انہیں الگ کر دیں تاکہ قوم مسلم کو ہم تباہ و برباد کر سکیں۔ پوری دنیا یہی چاہ رہی ہے لیکن ہمیں متحد ہونا ہے، متحد ہو کر کے اپنا کھویا ہوا مقام حاصل کرنا ہے۔ آج جو ہماری ذوب و حالی کی وجہ یہ 3 اسباب ہیں، اللہ رب العزت ہمیں ان اسباب پر غور و فکر کی توفیق عطا فرمائے، اور جو ہمارا کھویا ہوا مقام ہے ہمیں اللہ رب العزت پھر سے ہمارا کھویا ہوا مقام عطا فرمائے۔ وآخر الدعوان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔